الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ایک بار پھر اس بابرکت اور برحمت مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور کل سے وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جو نہایت ہی بابرکت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مہینہ بابرکت اور برحمت اکثر تقریروں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کو پوری طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے تقریروں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ایک برکت کو گنایا جاتا ہے، ایک ایک رحمت کو بتایا جاتا ہے، لیکن ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ آخر یہ مہینہ بابرکت اور برحمت کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور قرآن سنا جاتا ہے؟ کیا اس لیے یہ بابرکت ہے اور برحمت ہے؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بابرکت ہے اور اس لیے برحمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ ایک ایسی رات میں نازل فرمایا جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ چونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر دیا، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر رحمت ہے۔ انسان کے لیے تو رحمتیں بہت ہیں، بہت سی رحمتیں ہیں جس سے وہ ہمکنار ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی رحمت اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اس لیے بابرکت ہے، اس لیے برحمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ بتایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہوا، قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ رحمت سے بھرا ہوا۔ اس انداز سے ہم سوچیں، اس پر غور و فکر کریں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ قرآن جو اندھیرے سے اجالوں میں لانے والی کتاب ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی اور اس کے ہر پرابلم کو سولو کرتی رہے گی، چاہے وہ ترقی کے اونچے منزل تک کیوں نہیں پہنچ گیا ہو۔ اس میں جو اس کے پرابلمز ہوں گے اور اس میں جو اس کی دقتیں ہوں گی، وہ ساری باتوں کا جواب قرآن قیامت تک دینے کے لیے تیار ہے اور ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن خاص طور سے ہم ان نوجوانوں سے مخاطب ہیں جو ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ قرآن کو لے کر کے وہ آگے بڑھیں اور قرآن کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اگر یہ رہنمائی کی کتاب ہے، اگر یہ کتاب ہدایت ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی ذمہ داری اس کتاب کے تعلق سے دو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اسے رہنمائی حاصل کریں، آپ اندھیرے سے روشنی میں آنے کی کوشش کریں اس کتاب کے ذریعے سے۔ گویا اپنی اصلاح آپ کریں اس قرآن کی روشنی میں۔ تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف راغب ہوں، کیونکہ جب تک اس کو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کیسے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی ذمہ داری آپ کی یہ عائد ہوتی ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی زندگی میں جو آپ کی زندگی میں جو کمیاں ہیں اس کمی کو دور کریں اور ایک بہترین انسان کی حیثیت سے اس سماج میں آپ پرورش پائیں۔ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں کہ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ مسلمان ہی کا صرف ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو عام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ کب بنے گا؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ جس طرح آپ نے اس قرآن کو لیا ہے اور اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس سے آپ نے رہنمائی حاصل کی ہے، تو اب اس کام کو آپ عام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ یہ جو پہلی ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوتی اسی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خود بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس رہنمائی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں ذمہ داری اگر آپ نوجوان تیار ہوں اور کما حقہ تیار ہوں تو یہ رمضان آپ کے لیے بابرکت بھی ہے، بارحمت بھی ہے۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ اس رمضان جو کل سے شروع ہو رہا ہے، آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اس کام کو کل سے شروع کریں گے۔ اب تک اگر ہم نے نہیں کیا ہے، اب تک ہم نے قرآن کو اس انداز سے نہیں دیکھا ہے، اب تک ہم نے قرآن کو اس انداز سے اپنے فکر میں نہیں جگہ دی ہے، اپنی سوچ میں جگہ نہیں دی ہے، تو آپ کل سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ کل سے ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور اس کو دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ فیصلہ لیں آپ، اور یہ مہینہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس کو پورے مہینے میں آپ پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، یا استطاعت بھر جتنا بھی پڑھنے کی کوشش کریں آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی نبھانے کا عزم کریں۔ یہی چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کو اس بابرکت اور برحمت جو مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کو آپ بالکل اسی انداز سے لیں جس انداز سے یہاں قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنیں، تو انشاءاللہ آپ ایک زبردست انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اور اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔